بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا شکر ہے، اور بصدہا مرتبہ احسان عظیم ہے اس رب ذوالجلال کا کہ جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اور گھڑیوں میں اللہ کے حضور اس کے گھر میں جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لمحات جمعۃ المبارک کے صدقے اپنی دائمی رحمتوں سے مستفیض فرمائے، اور ہمیں قبر و آخرت کی جملہ قربتوں سے فیض یاب فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری و ساری ہے، اور یہ ایام حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنی بارگاہ میں ایک مرکزی حیثیت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام کو جد الانبیاء کا لقب سے ملقب فرمایا، آپ کو امام الناس کے لقب سے ملقب فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جو انداز ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو جس طرح اسوہ رسول پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی گزارنے کا مثالی نمونہ میں نے فرمایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک مثال ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے جن آزمائشوں سے گزارا، جن ابتلاؤں سے گزارا، وہ ابتلائیں اور آزمائشیں سب کے لیے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ 40 سال حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مبارک، مجسمہ جسد خاکی جو اللہ نے بنایا، وہ 40 سال تک اسی حالت میں رہا، اور 39 سال تک اس مجسمہ پر پریشانیوں کی، غموں کی، اذیتوں کی، ابتلاؤں کی، تکلیفوں کی، آزمائشوں کی اور تنگیوں کی بارش برستی رہی۔ کتنے سال؟ 39 دن بھی، 39 سال بھی برستی رہی، اور صرف 1 سال خوشیاں اور رحمتوں کی بارش برسی۔
یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت انسان، میں، آپ، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور قیامت تک کتنی مخلوق آ رہی ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی انسان سے پوچھیں نا، جو ظاہری طور پر ہمیں حشاش بشاش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پہ تبسم اور مسکراہٹ کے پھول کھلتے ہیں، آپ اگر اس سے گفتگو کریں گے تو گفتگو کرنے کے بعد آپ کہیں گے یار کتنا ہی یہ خوش انسان ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، کتنا ہی یہ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں خوش و خرم ہوگا۔ لیکن اگر اسے آپ ایسولیٹلی اس سے پوچھیں، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو جب آپ اس کے ظاہر کی بجائے باطن میں، جلوت کی بجائے خلوت میں ہم بیٹھیں گے، تو اس سے اگر گفت و شنید ہو، اس کی نجی زندگی کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے، تو وہ جو سامنے ہنستا مسکراتا چہرہ تھا، تو ہمیں لگے گا کہ دنیا جہان کے دکھ ہی اسی کو ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل پرسپشن ہے، ہر ایک کا ایک عمومی خیال یہ ہے کہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی انسان، یہ ایک فطری عمل ہے کہ آزمائشیں زیادہ ہیں، بات سمجھ آ رہی نا، ابتلائیں زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اور جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی ذکر و فکر میں رہتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمتیں چاہے اسے تھوڑی ملی ہیں یا زیادہ، ان نعمتوں کی شکر گزاری میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کو مطمئن رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اسوہ حسنہ کو، جب آپ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا مقام ہے، اور جتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے۔ کوئی کہے کہ میں تو اللہ کے زیادہ قریب ہوں، میں تسبیح و تحلیل میں زیادہ محو و مصروف ہوں، میں اللہ کے قرب میں ہوں، میں درجہ ولایت پہ ہوں۔ ولایت کیا ہے؟ رب کی دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قریب آنا ہے تو پھر میرے جتنے تم قریب آؤ گے، جتنے میری رحمت کے سائے میں آؤ گے، اتنا میں تمہیں آزماؤں گا، اتنا میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آقا دو جہاں، سرور کائنات، ہادی دو جہاں، رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء میں اگر کسی کو آزمایا گیا ہے، ابتلایا گیا ہے، اگر امتنایا گیا ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائشوں میں ڈالا، ابتلاؤں میں ڈالا، ابراہیم کو اللہ نے پھر کامیاب پایا، کامیاب پایا۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ فلاں کے 7 بچے ہیں تو وہ خوش ہے، جس کے نہیں ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک کے 7 بچے ہیں تو وہ خوش ہے، جس کے نہیں ہیں تو وہ، جس کو اللہ نے دیا وہ بھی آزمائش ہے، اور جس کو رب نے نہیں دیا وہ بھی آزمائش ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دے کے آزمایا۔ پہلی آزمائش جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو کیا تھا، وہ کیا تھی؟ نمرود کی، نار نمرود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ آزمائش تھی جو ہم پر بھی آتی رہتی ہیں، لیکن احساس کس سے ہوتا ہے؟ محسوس کون کرتا ہے؟ جو یہ سمجھے نا، صرف یہی سمجھے زندگی کے ہر لمحے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ بات ہے محسوس کرنے کی۔
اگر محسوس نہیں کرتے نا ایمان کی لذت کے ساتھ تو پھر کہتا ہے میرے بھائی کی وجہ سے ہے، میری بیوی کی وجہ سے ہے، میرے باس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، میری کوئی نہ کوئی کیفیت عذر ڈال دیتا ہے۔ صرف جسٹ بندہ یہ کہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو پھر محسوس ہوگا کہ رب مجھے آزما رہا ہے، اور یہی سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ آزمائش، یہ تنگی، چاہے رزق کی ہے، چاہے اولاد کی ہے، چاہے وقت کی ہے، چاہے انسان کے تعلقات کی ہے، کسی بھی لیول کی اگر تنگی اور پریشانی ہے، اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے تو رب فرماتا ہے میرے بندے اگر تو نے اپنی تکلیف کی ڈائریکشن مجھ رب کی طرف کی ہے تو میں رب گواہ بن کے یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم یہ میری طرف تکلیف کی ڈائریکشن کرو گے تو انشاءاللہ ایک دن تیرے لیے عافیت کا دروازہ بھی کھول دوں گا، تیرے لیے خیر و برکت کا، آسانی کا، سہولت کا، خیر کا دروازہ بھی تیرے لیے کھول دوں گا۔ اب جب بندہ کہے جی پریشانی فلاں کی وجہ سے، اگر اس کو سارا سہولت آ جائے تو کہے چل اچھا فلاں مجھے دوست ملا تھا اس نے میری مدد کر دی، تو پھر وہ سارا کام، اب وہ تو ظاہری اسباب ہیں نا، وہ اسباب ہیں، وہ ظاہری احوال ہیں جن کی وجہ سے بندے کی کہ شب و روز کی کیفیات میں رد و بدل آتا رہتا ہے۔ ایک وہ آزمائش تھی، اور آخری الفاظ میرے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ تھے کہ نار نمرود میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے میری آگ تو بھی میری مخلوق ہے، میرے ابراہیم کو سلامتی دینا، خیر دینا، اور اتنی سلامتی دینا نہ اسے تپش لگے اور نہ اسے سردی لگے، نہ اسے سردی لگے۔ اور 50 دن کے بعد، سوا مہینہ کے بعد جب آگ بجھی تو ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے اندر، جو ظاہری طور پر وہ اپنے محل کی چھت پر دیکھ رہا تھا، اطراف و اکناف نار میں جتنی اس کی رعایت دیکھ رہی تھی، جب آگ بجھی تو وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے، تو وہ باہر آگ تھی اور اندر اللہ نے جنت کا باغیچہ بنا دیا تھا۔ یہ ہے کہ جب انسان، یہ ہے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام، کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا دامن نہیں چھوڑتا، رب کبھی بھی اسے ڈگمگانے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے ذہن کو منتشر نہیں ہونے دیتا۔ یہ شیطان ہے جو آ کے ذہن میں شیطان تو آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے، شیطان نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ کیسا تیرا رب ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے، جس کی وحدانیت اور توحید کے تو ڈنکے بجاتا ہے، پرچار کرتا ہے، میرا رب ہے، یہ کیسا تیرا رب ہے، تو آگ میں جا رہا ہے، مر جائے گا، جل جائے گا۔ شیطان نے تو ورگلایا تھا، شیطان نے یعنی ظاہر کی طرف ڈائریکشن کرنے کی کوشش کی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے، ایک تو کوئی ہوتا ہے نا بات سنتا ہے اور سننے کے بعد ٹال دیتا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں کہ شیطان مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ جب شیطان کا وار ختم ہو گیا تو فرشتے امداد کے لیے آتے رہے، وہ سارا معاملہ کل پچھلے جمعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ اور دوسری آزمائش کیا ہے، 90 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ آفٹر 90 ایئرز، 90 سال کا بزرگ ہو، دعائیں مانگتا رہے، اللہ صاحب اولاد بنا دے، تو اللہ آزمائش کیا ڈال رہا ہے؟ 3 دن کے اسماعیل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور رب ذوالجلال جو ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما رہا ہے، اور کیا فرماتا ہے رب؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی رب فرما رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے ہیں، ربنا ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند
بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تیرے حکم سے تیرے گھر کے قریب جہاں کچھ بھی نہیں صرف تیری ذات ہے،